زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چنے ہوئے گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوشائند بنا دی گئی. یہ ساری چیزیں انسانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں دو نظریات ہیں عام طور پر لوگوں کے بیچ. کچھ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر چیز کو حاصل کرو، اور وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ جائز طریقے سے حاصل کرو، ان سے جائز لطف اٹھاؤ، اور ان میں اللہ کا حق بھی رکھو. بندوں کو حق دو، صرف اپنے ہی لیے نہیں، سب کچھ سمیٹو. یہ چیزیں بری نہیں اگر ان سے خیر کے کام لیے جائیں، لیکن یہ یاد رہے مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان چیزوں میں کھو کر ان باغوں کو نہ بھولیں، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. پاکیزہ بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پہ گہری نظر رکھتا ہے کہ کون ان اسباب کو، ان چیزوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے. فخر کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے، دوسروں پر رعب جتانے کے لیے، یا پھر صحیح راستے پر استعمال کرنے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اللہ کے احکامات اور اطاعت کے کاموں پر، تقدیر کے فیصلوں پر. وہ صادقین، سچے ہیں، جن کی نیتیں سچی ہیں، جن کے اعمال دل اور زبانیں مستقیم ہیں، اور وہ چھپے اور اعلانیہ سچے ہیں. والقانتین، اطاعت گزار ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں، جہاں جہاں حکم ہے وہاں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، صلہ رحمی اور قرابت داری میں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں، لوگوں کی غم گساری میں، تکلیفوں میں، اور اللہ کے دین کی خدمت میں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے ہیں، خاص طور پر صبح کے وقت. اب سحری آنے والی، سحریوں کے وقت اٹھیں گے تو استغفار کرنا نہ بھولیے. اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی الہ نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، محض ایک دوسرے پر زیادتی کے لیے اختلافات کیے. اور جو کوئی اللہ کے احکام اور ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہیے میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے، تو ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یعنی جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، جو انہیں قتل کریں، انہیں مار ڈالیں، انہیں ستائیں، ان کے لیے سخت سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور دوزخ کی سزا اگر ہمیں ملے گی تو بس چند دن،
ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں رکھا ہے. دین کے معاملے میں انہیں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے، یعنی قیامت کے دن جس کا آنا یقینی ہے. اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہیے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے. یعنی انسانوں کو جو کچھ بھی ملا ہے اور انسانوں کے جو مختلف درجات ہیں بڑے یا چھوٹے، سب اللہ کے فیصلے ہیں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے. جس کو چاہے فضیلت دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے. اور زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی زندگی ہوتی ہے، کسی کے آنے کی خبر ہوتی ہے اور کسی کے دنیا سے جانے کی خبر ہوتی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ان سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے. مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اے نبی لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اس کو جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کسی کے دل میں کیا ہے، وہ جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. اس کا اقتدار ہر چیز پہ حاوی ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. وہ دن روز جزا ہے اور اس کا مالک یوم الدین ہے. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش ابھی قیامت نہ آتی. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یاد رکھیے اللہ محبت بھی کرتا ہے لیکن اللہ ڈراتا بھی ہے. کس کو ڈراتا ہے؟ غلط کام کرنے والوں کو، تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دیں. وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. یعنی ساتھ ہی فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، ڈراتا بھی ہے اور شفقت بھی کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ سنت کی پیروی کرو گے، نبی کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہم پر مہربان و شفیق ہو، تو طریقہ کیا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت کی پیروی، اور تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہو اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہان والوں پر. یہ سب ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میرے اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا. ایک عورت کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہوتی ہے؟ اولاد.
اور اللہ سبحانہ تعالی کے لیے انسان کیا دینا چاہتا ہے؟ محبوب ترین چیز. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. تو محبت کی تصدیق کیسے ہوگی؟ اللہ کو محبوب چیز دے کر. لیکن ہم تو اپنی اولاد کو کس کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، کس میں لگائے ہوئے ہیں، کس کے لیے دوڑا رہے ہیں، ان کی کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ صرف دنیا کی. لیکن یہ ایک خاتون جس کو اللہ نے قرآن میں بطور مثال ہمارے سامنے رکھا کہ اس نے اپنے پیٹ کے بچے کو کہا کہ یہ دین کے کام کے لیے وقف ہوگا، اور کہتی ہے فتقبل منی، اللہ مجھ سے قبول کر لے. تو سننے والا جاننے والا ہے. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی. حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی یہاں جو کام لڑکی کرے گی وہ لڑکا نہیں کر سکتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، لڑکی کو قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، خاص تربیت کی اس کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے. پوچھتے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اب آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں جس اولاد کو وقف کیا اللہ اس کے رزق کا کیسا کیسا بندوبست کرتا ہے، اس کو وہ کھلا رہا ہے جو عام لوگوں کو بھی نصیب نہیں. وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اے میرے رب اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں شمار کیا جائے گا. خوشخبریوں پر خوشخبریاں، یہ صرف بیٹا نہیں، ایسی شان والا بیٹا کہ جس میں یہ ساری صفات ہوں گی. زکریا نے کہا اے میرے رب بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی دونوں طرف مسئلہ ہے. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کچھ ہے. عرض کیا مالک پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یعنی جب اللہ تمہاری دعا قبول کرے تو پھر اللہ ہی کی تعریف کرو. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا اپنے دین کی خدمت کے لیے. اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہ اور اس کے آگے سر بسجود ہو، یعنی سجدہ کرو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی قرعہ اندازی کر رہے تھے. اصل میں جب پہلے ان کی والدہ نے جا کر کہا کہ اس بچی کو میں وقف کر رہی ہوں تو اسے اپنے گھر میں نہیں یہاں ہیکل میں رکھنا ہے، یعنی اس خاص عبادت خانے میں، تو اس کے جو منتظمین تھے یعنی اس عبادت خانے کے انہوں نے انکار کر دیا. پھر جب انہوں نے اپنی کچھ خوابوں کا ذکر کیا تو اس پر پھر وہ سب یہ چاہنے لگے کہ یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، تو اس لیے وہ قرعہ اندازی کر رہے تھے. اور آپ اس وقت بھی حاضر نہ تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر نہیں ہوتے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ گا، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ مریم علیہ السلام کو.
اور یہ سلسلہ پیچھے سے شروع ہوا، ایک عورت کی قربانی سے، ایک عورت کی سچی خواہش سے کہ اس کی اولاد دین کے لیے وقف ہو. اللہ نے کیسے قبول کیا. یہ سن کر مریم بولی، اے اللہ، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون، یہ ہے اللہ کا اختیار بے مثال. اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. یاد رکھیے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو پھر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے؟ جی بالکل، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بعثت پہلے ہوئی اور بنی اسرائیل کی طرف ہوئی، اس سے آپ کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی. دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اب آپ دیکھیے، بنی اسرائیل تو خود کیا تھے؟ ایک مسلمان قوم تھے اپنے وقت کی، لیکن ان کا دین، ایمان، ان کے عقائد، ان کی اطاعت اور عمل، وہ سب کا سب بگاڑ کا شکار ہو گیا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے اور انہیں ہر طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو. ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے. یعنی میں رب نہیں، میں الہ نہیں، میرا رب تو اللہ ہے. فاعبدوہ، تم سب اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہر پیغمبر نے لوگوں کو اللہ کے اسی سیدھے راستے کی طرف بلایا اور ان کو اللہ کی عبادت ہی کا حکم دیا، اپنے آپ کو کبھی بھی الہ بنا کر پیش نہیں کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ قال من انصاری الی اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں. اللہ کو مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کے دین کے کام میں مددگار، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے. ہم اللہ پر ایمان لائے تو داعی کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ انصار اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں. یعنی جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اسے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو آپ نے اتاری اور ہم نے پیروی کی رسول کی. آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے. پھر بنی اسرائیل خفیہ تدبیریں کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ وہ ان کو حق کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے. اور بنی اسرائیل نے پیچھے جیسے گزرا آپ نے پڑھا کہ انہوں نے پیغمبروں کو قتل کر دیا، وہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور اس کے لیے چالیں چلنے لگے. تو وہ خفیہ تدبیریں کرنے لگے. جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ جب اس نے کہا، اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ان سے، یعنی ان کے بیچ میں تجھے رہنے سے اور اس ماحول سے تمہیں نکال لوں گا، اس سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بلند رکھوں گا، بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے. جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے.
اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لیجئے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا. یاد رکھیے یہاں اس بارے میں ظلم کا لفظ بھی بار بار آیا ہے. اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا، تو اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ظلم سے بچنا. یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور اللہ کے حکم سے ان میں جان پڑ گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، کلمہ کن سے. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. یاد رکھیے کہ ان آیات کے پس منظر میں یہ بات یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں نجران سے، جو کہ عیسائیوں کا علاقہ ہے، وہاں سے ایک وفد آیا تھا. آپ نے ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح تعلیمات ہیں وہ رکھی، اور ان کے تمام شکوک و شبہات اور ان کے غلط عقائد کو ان پر واضح کیا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے. تو اس پر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں مانتے تو آؤ پھر مباہلہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت بھی نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتے ہیں. اللہ اپنے دوستوں کو ہدایت دیتا ہے. تو یہاں پر اہل کتاب یعنی ان نصارہ سے کہا جا رہا ہے، ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی. یاد رکھیے سورۃ البقرہ میں کس سے خطاب تھا؟ یہود سے، اور یہاں پر نصارہ سے. آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے دنیا میں آئے تھے. تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جس کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک یکسو مسلمان تھے. کسی فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلم. اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے. ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ ولی المؤمنین. پھر ایمان کی بات ہے. اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کرتے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ، شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس طریقے سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں.
کہ شام کو کہو ہم نے دیکھ لیا یہ دین کچھ نہیں ہے اس میں، تو دوسرے لوگ بھی پھر اس دین کو برا بلا کہیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تمہیں دیا گیا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے. تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کا فضل. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس پر اعتماد کر کے مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی اسے دے دو تو وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. تو یاد رکھیے کہ بحیثیت پوری قوم کے کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہر قوم، ہر گروہ، ہر خاندان میں اچھے برے، ہر جگہ، ہر شہر علاقے میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں، پھر عہد کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے روز ان سے بات نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے عہد نبھانے چاہیے، اور دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے ان کمٹمنٹس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی لوگوں کو اللہ سے پھیرے اور اپنی طرف مائل کرے. یہ عام طور پہ ہم بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے. ہم سب کو بھی اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی کو دین سکھا رہے ہوں تو ہماری کہیں چھپی ہوئی بھی یہ نیت نہ ہو کہ یہ لوگ میرے گرویدہ ہو جائیں، میرے فین بن جائیں، یا مجھے چاہیں، یا ہر بات میری ہی مانے. نہیں، لوگوں کو ہمیشہ اللہ سے جوڑیں، لوگوں کو خود سے نہیں ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں. لوگوں کے دل میں اپنی محبت نہیں، اللہ کی محبت ڈالیں، کیونکہ یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز میری ہی طرف رجوع کر لے اور میری ہی بن جائے، میری ہو جائے. یہ اس کی ہرس ہوتی ہے، وہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ اپنا سکہ منوانا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہیں. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، سچے ربانی بنو. ربانی کون ہوتا ہے؟ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، عالم حقیقی، باعمل عالم. اور عالم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے. ربانی کیوں بنو؟ جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے. تو ہم سب کو بھی کیا بننا ہے؟ ربانی، کیونکہ ہم کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے اور یہود و نصارہ نے کچھ چیزیں خود گھڑ کے اپنے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دی تھی، حالانکہ وہ پیغمبروں کی تعلیم نہ تھی. یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا. کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو
اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ پھر عہد کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ، یہ دین چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، مسلم ہیں۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ اطاعت گزار، فرما بردار۔ سورج کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ چاند کس کے حکم سے روشنی دیتا ہے؟ آسمان کس کے حکم سے تھمے ہوئے ہیں کہ گر نہیں پڑتے؟ بادلوں پہ کس کا حکم ہے؟ اس زمین پہ یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ کس کے حکم سے اگتی ہیں؟ ان میں مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ ان کو ہمارے فائدے کا کون بناتا؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کا حکم مانتی ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے اور جو یہ سب کچھ استعمال کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بھی اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ اگر ہر چیز اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے اور اللہ کا حکم مانتی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، تو پھر اللہ ہی تو بڑا ہے اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ کیا دیا گیا تھا؟ ہر پیغمبر کو کیا تعلیم دی گئی؟ لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس تعلیم کو پڑھنے پڑھانے سے انسان کیا بنے؟ ربانی، رب والا بن جائے۔ پڑھانے والا بھی رب کی طرف رجوع کرے اور پڑھنے والے بھی رب کی طرف جائیں۔ ہر پیغمبر نے لوگوں کو رب سے جوڑا۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے گا، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، وہی قبول ہوگا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے یہی تعلیم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ باقی پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لیے آئے تھے، آپ کی تعلیم صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، آپ کی رسالت صرف اس دور کے لیے نہیں، آپ کی رسالت آج کے لیے بھی ہے اور وہ کل کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے آخری رسول ہیں۔ لہذا سب کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ جو صاف ستھرا دین آپ نے پیش کیا اس کو قبول کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس کے مطابق چلیں۔ کل قیامت کے دن اسی کے مطابق جائزہ لیا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ اب دیکھیے جیسے ایک امتحان ہوتا ہے نا، ایک امتحانی پرچہ ہوتا ہے، تو اس میں جواب کس کے مطابق چیک کیے جاتے ہیں؟ جو پہلے تعلیم دی گئی ہوتی ہے نا، جو آپ کو پڑھایا گیا ہوتا ہے اس کے مطابق، جو آپ کا ٹیکسٹ یا نصاب یا سلیبس ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن ہمارے اعمال اچھے ہیں کہ نہیں، ان کو کس طرح پرکھا جائے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ایک شخص بڑے سے بڑا کارنامہ کر لے لیکن وہ اس تعلیم کے خلاف جا رہا ہو تو اس کا کچھ اجر اس کو نہیں ملے گا اس کی محنت کا۔ لہٰذا کسی بھی کام کے کرتے ہوئے ہمارا طریقہ درست ہونا چاہیے، وہی دین ہے دراصل۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔
اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحیم ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی تو توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے ساری زمین بھر کر بھی سونا فدیے میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں، یعنی اس زمین پہ جو کچھ ہے ساری دولت تجھے مل جائے تو کیا تم فدیے میں دو گے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ میں تھا، یعنی تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو میرے شرک پر مصر رہا، دنیا میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور دنیا میں ہی ہم توبہ کر کے اللہ کے حضور واپس جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔